الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال المولى جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، اللہ رب العالمین نے ہم بندوں پر متنوع اور متعدد عبادتیں فرض کی ہیں۔ وہ ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ ہم ان متنوع عبادتوں کو کس طرح انجام دیتے ہیں، خوش دلی سے دیتے ہیں یا بد دلی سے دیتے ہیں، اللہ کی محبت اور تعظیم میں پورے نشاط اور رغبت کے ساتھ ثواب کی طلب میں انجام دیتے ہیں، یا پھر بادل ناخواستہ کڑھ کر کے تکلیف سہ کر کے ان عبادتوں کو انجام دیتے ہیں۔ اللہ نے متنوع عبادتیں فرض کی ہیں۔ آپ بندوں کی آزمائش ہوتی ہے، کچھ لوگ کسی عبادت میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں تو کچھ لوگ کسی اور عبادت میں، تو کوئی کسی اور عبادت میں سستی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متنوع عبادت فرض کر کے ہم بندوں کا مجموعی اعتبار سے حساب لیا ہے، امتحان لیا ہے کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے تمام فرائض کو، چاہے وہ جس نوعیت کی عبادت ہو، اس کو بخوشی انجام دے۔ عبادتوں کے اندر آپ غور کیجئے تو بعض عبادتیں ہیں جن کا تعلق صرف انسان کے بدن سے ہے، اس میں پیسہ اس کا نہیں خرچ ہوتا، اور ان عبادتوں میں سر فہرست عبادت نماز ہے، جو ایمان کا میزان اور کسوٹی ہے۔ اگر آدمی مسلمان ہو کر ایمان لا کر نماز نہ پڑھے تو سمجھو وہ مومن نہیں ہے، یہی اس کی پہچان ہے۔ اسی طریقے سے ذکر و اذکار ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، ان سب چیزوں میں ہمارا جسم لگتا ہے، ہماری قوت صرف ہوتی ہے، مال صرف نہیں ہوتا۔ اور دوسری عبادت اسلام میں مال خرچ کرنا ہے، جو انسان کو فطری طور پر اس کے نفس کو محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ مال جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے اور فطری طور پر اس کو پسند ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اس کو خرچ کرتا ہے کہ نہیں، اپنے مالوں کی صحیح حساب کر کے زکوٰۃ دیتا ہے کہ نہیں۔ اس کے علاوہ نفلی صدقے ہیں، اس میں جسم نہیں لگتا، مال خرچ ہوتا ہے۔ کچھ عبادت ایسی ہے، ایک عبادت ہمارے یہاں ایسی ہے جس میں جسم اور مال دونوں لگتا ہے،
اور وہ فریضہ حج ہے، فریضہ عمرہ ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے، جہاں جان اور مال دونوں ہی رکھتے ہیں۔ اور ایک عبادت ہے جس میں ہم اپنے نفس کی مرغوب چیزوں سے اپنے نفس کو روکتے ہیں اور اس کو لگام اپنے نفس کو پہناتے ہیں، اپنے نفس کو ضبط کرتے ہیں، سرکشی سے روکتے ہیں، فقراء اور مساکین کی دلجوئی کرتے ہیں۔ اور وہ عبادت روزہ ہے جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ اس میں کرنا کچھ نہیں ہے، اس میں رکنا ہے، کھانے پینے سے رکنا ہے، شہوت اور جماع سے رکنا ہے، جھوٹ اور غیبت سے رکنا ہے، شور شرابے سے رکنا ہے، فحش گوئی سے رکنا ہے، فحش مناظر دیکھنے سے رکنا ہے۔ تو روزہ نام ہے امساک کا، رکنے کا۔ یہ جو اللہ نے متنوع عبادت کی فرض کی ہے، ہم سے اس بات کا مطالبہ ہے کہ ہم بلا شور و شرا اللہ رب العالمین کے فرائض کو، جو فریضہ جس پر عائد ہوتا ہے، اس کو بخوشی بطیب خاطر ثواب کے لیے اللہ کے عذاب سے بچتے ہوئے اللہ کی محبت اور تعظیم کے جذبے سے اس کو بجا لائے، اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین کی قربت اور نزدیکی حاصل کرے، اور اپنی اوبیڈینسی، اپنی فرما برداری، اپنی تابعداری اور اپنی غلامی کا عملی ثبوت دے کہ ہم اللہ کے کامل بندے ہیں، اس کی مکمل پیروی کرنے والے ہیں، اور ہم کو اللہ رب العالمین کا تقرب، اس کی نزدیکی، اس کا ثواب، اس کی رضا اور خوشنودی چاہیے۔ بزرگوں اور دوستوں، اسلام میں عبادات کی بڑی اہمیت ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری پیدائش کی بنیادی غرض و غایت ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ ہماری پیدائش کی حکمت اللہ نے بتائی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ انس و جن کی پیدائش کا مقصد صرف اللہ کی عبادت ہے۔ اب جو لوگ اس غرض و غایت کو پورا کرتے ہیں وہ اللہ کے پاس اجر عظیم کے مستحق ہوتے ہیں، اور جو اپنی پیدائش کے مقصد سے غافل ہیں وہ وزر عظیم کے مستحق ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہوں کا بوجھ لیتے ہیں، اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ تمام انبیاء کرام اس لیے بھیجے گئے، اور نبیوں اور رسولوں کے سلسلے کو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے ختم فرما دیا کہ وہ تمام انبیاء کرام اپنی اپنی امت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کا عملی طریقہ، قولی اور عملی طریقہ بتا دیں، پریکٹیکل کر کے بتا دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اس کی مرضی کے مطابق، اس کی شریعت کے مطابق ہو۔ اس لیے حضرات انبیاء کرام آتے تھے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر دکھائی اور صحابہ سے کہا صلو کما رأیتمونی، وصلی، جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ویسی نماز پڑھو۔ اور صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کا آنکھوں دیکھا حال صحیح حدیثوں میں ہمارے لیے بیان فرمایا ہے۔ تو صحیح حدیثوں کے مطابق نماز پڑھو، ناقص نماز نہیں پڑھو، تاکہ ثواب پورا ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج کیا، ایک ایک رکن ادا کرتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ لوگوں خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ میں اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں، کیونکہ اگر میرے طریقے کے خلاف نماز پڑھو گے، میری تعلیمات کے خلاف روزہ رکھو گے، یعنی قول زور نہ چھوڑو گے، جہالت نہ چھوڑو گے، فسق و فجور کی باتیں نہ چھوڑو گے، رفث و جماع کی باتیں نہ چھوڑو گے، تو تمہارا روزہ مقبول نہیں ہوگا۔ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ یہ کہہ کر کے آپ نے چتا دیا کہ اگر تم نے روزے کے شرائط پورے نہیں کیے، روزے میں جو واجب احکام ہے اس کو پورے نہیں کیے، جو ممنوعات ہیں واجب اور مکروہ، اگر تم نے ان سے اپنے آپ کو نہیں بچایا تو تمہارا روزہ اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہوگا۔ اور زکوٰۃ کی پوری تفصیل آپ نے بتا دی، بکریاں ہو تو کتنی زکوٰۃ لگیں گی، گائیں ہو تو کتنی زکوٰۃ لگیں گی، اونٹ ہو تو کتنی زکوٰۃ لگتے، سونے چاندی کی مقدار کیا ہے زکوٰۃ کی، کیش میں کتنی زکوٰۃ لگتے۔ اس طریقے سے آپ نے تمام چیزوں کو کھول کھول کر کے بیان کر دیا۔
اب خلاف پیمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید، اگر پیغمبر کے خلاف عمل کرو گے تو ہرگز منزل پر نہیں پہنچو گے۔ اس لیے علماء نے کہا ہے، قرآن اور حدیث کی دلیلیں شاہد ہیں کہ جب تک عبادتوں میں ہماری اخلاص نہ ہو، للہیت نہ ہو، اور جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بلا چون و چرا پیروی نہ ہو، ہماری عبادت مقبول نہیں ہوتی۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ جو اللہ رب العالمین سے ملاقات چاہتا ہے اور ملاقات میں اللہ کا دیدار چاہتا ہے تو چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے، یعنی شریعت کے مطابق کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور رب تعالیٰ کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ عبادت صرف اللہ کا حق ہے اور طریقہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا، سکہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا۔ اگر اخلاص نہیں ہے، ریاکاری ہے، شرک اور ریاکاری ہے تو عمل شرک ہے، اور سنت کی پاسداری نہیں ہے تو عمل بدعت ہے، اور مشرک کا عمل اور بدعتی کا عمل اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری نیت میاں بہت اچھی ہوتی ہے، ہمارا قصد بہت اچھا ہوتا ہے، رضا الہی کے لیے ہم کوئی کام کرتے ہیں اگرچہ وہاں نبی کی سنت نہیں ہوتی۔ ہم نے کہا خلفائے راشدین کی سنت ہے، کہا نہیں وہ بھی نہیں ہے، مگر میری نیت دیکھو، اللہ کو خوش کرنے کی نیت ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ عمل آپ کا باطل ہے، کیونکہ جو بھی عمل ہے، عبادت ہے، ثواب کا کام ہے، وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دکھایا ہے۔ کوئی نیکی اور بھلائی نہیں ہے جو آپ نے نہ کی ہو یا امت کو نہ بتایا ہو۔ اگر آپ نے نہیں بتایا اور آپ کر رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین آپ سے کچھ چھپایا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایسا اگر نہیں ہو سکتا ہے تو تم وہ بھلائی کیوں کر رہے ہو جو تمہارے نبی کو نہیں سوجھی، خلفائے راشدین کو نہیں سوجھی؟ کیا تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تم اپنے نبی سے بڑھ رہے ہو؟ حاشا وکلا، یہ خیال است و محال است و جنو، یہ تو خیال محال ہے، پاگل پنی ہے تمہاری۔ تو سنت کی مطابقت ہونی چاہیے۔ اب دیکھیے صحیحین میں روایت ہے کہ ایک شخص نے قربانی کے دن اپنا بکرا نماز سے قبل ذبح کر دیا تاکہ سب سے پہلے اس کی قربانی ہو، خود گوشت کھائے، پڑوسیوں کو کھلا کر عیدگاہ لے کر آئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور کہا کہ آج کی سنت ہماری قربانی کے دن کی یہ ہے کہ پہلے ہم نماز پڑھیں گے 2 رکعت، اس کے بعد تب ہم جا کر کے اپنا جانور ذبح کریں گے، بسم اللہ واللہ اکبر۔ اور جس نے ہمارے طریقے کے خلاف کیا اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ تو وہ صحابی جس نے پہلے کر لیا تھا کہ آج گوشت کھانے کا دن ہے، لوگوں کا شوق گوشت کی طرف بڑھا ہوا ہے، کیوں نہ ہم اپنی قربانی فجر بعد ہی کر کے لوگوں کو کھلا پلا کر کے تب عیدگاہ کے لیے لے کر کے آئیں، وہ تو حیران رہ گیا کہ میری تو قربانی ہی نہیں ہوئی۔ کہا یا رسول اللہ میں تو گوشت کر کے آ گیا ہوں، قربانی کر کے آ گیا ہوں۔ آپ نے کہا شاتو کا شاتو لحمن، تیری قربانی گوشت کے لیے کی جانے والی قربانی ہے، ذبح کی عام ذبیحہ ہے، قربانی نہیں ہے۔ قربانی کے لیے تو میرے طریقے کو دیکھنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اب جو میرے پاس پوٹلا ہے وہ دتا ہوا نہیں ہے، غیر دتا ہوا ہے۔ آپ نے کہا چلو تمہارے لیے اجازت ہے، لیکن تمہارے بعد کسی اور کے لیے غیر داتا ہوا جانور نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ علماء کہتے ہیں کہ اس سے معلوم یہ ہوا کہ عمل میں چاہے جتنا اخلاص اور للہیت ہو، اگر وہ شرع محمدی کے مطابق نہیں ہے تو عمل مردود ہے۔ اور سنن دارمی میں ایک واقعہ ہے، بڑا خوبصورت واقعہ ہے، نگاہوں کو کھولنے کے لیے کافی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی جلیل کو معلوم ہوا کہ کچھ لوگ کوفہ کی مسجد میں مغرب سے لے کر عشاء تک جمع ہوتے ہیں، ایک دائرہ بنا کر کے بیٹھتے ہیں، اس میں ایک مولوی ہے جو لوگوں کو کنکریاں دیے ہوا ہے، کہتا ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو۔ کوئی بدعی وظیفہ نہیں ہے، ایک ایک کلمات آسمان اور زمین کا وزن لیے ہوئے ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ اجتماعی ذکر ہو رہا ہے،
وہ کنکریوں پر ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ایک دن آئے اور لوگوں کا اپنا شغل جاری تھا، کھڑے ہو گئے ان کی پیٹھ پر، اور اس کے بعد جب لوگوں نے دیکھا کہ ابن مسعود ہیں، ابو عبد الرحمن جن کی کنیت تھی، کہا کہ ابو عبد الرحمن نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا ابو عبد الرحمن یہ کچھ کنکریاں ہیں، ان پر ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں۔ تسبیح و تحلیل مت گنو، گناہوں کو گنو، گناہوں کو، کتنے گناہ تم لوگوں نے کیے ہیں، ان کو گناہ گنو تو نیکی ضائع نہیں ہوگی، کیونکہ گناہ گننا کنکریوں پر بدعت نہیں ہے، گنو گنو، اپنے گناہ کو گنتے رہو۔ لیکن اگر سبحان اللہ الحمدللہ کنکریوں پر گنتے ہو اور اجتماعی کرتے ہو تو یہ بدعت ہے، تمہاری نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ اپنے گناہ کو گنو، میں ضمانت لیتا ہوں تمہاری نیکیاں نہیں جائے گی، لیکن اگر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ پر گنتے ہو تو تمہاری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ اللہ تم پر رحم کرے، کہ کیا بربادی کی راہ پہ لگ گئے۔ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کثیر تعداد میں موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں جو کپڑے تھے جو آپ پہنا کرتے تھے وہ بھی پرانے نہیں ہوئے، پھٹے نہیں، جن برتنوں میں آپ نے کھایا وہ برتن بھی نہیں ٹوٹے ہیں، اور تم نے بدعت کا کام کر دیا۔ ظلم اور عدوان کی حد ہوتی ہے، اتنی جلدی راہ سے بھٹک گئے۔ کہا یا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخیر، ہم تو نیکی کے ارادے سے یہ کر رہے تھے۔ حضرت نے کیا فرمایا؟ سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہے اور عمل کرنے کے لائق ہے۔ کم من مرید للخیر لم یصبہ، کتنے ہی لوگ خیر کا ارادہ تو کرتے ہیں لیکن خیر تک پہنچ نہیں پاتے ہیں، کیونکہ ای رہ کے تو بھی روی بترکستان است، ہرگز کعبہ نہ رسیدی اے عربی کہ ای رہ کے تو می روی بترکستان است، اے مسافر اس راستے پر چل کر کے تم کعبہ نہیں پہنچو گے، کیونکہ جس راستے کو تم نے اختیار کیا ہے وہ تو ترکستان جاتا ہے، وہ مکہ نہیں جاتا، وہ مکہ نہیں جاتا ہے۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ سنت کی آبیاری کرنی ہوگی، سنت کے طریقے کو فالو اپ کرنا ہوگا۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ دونوں شرطیں پوری ہوں گی، آپ کی عبادت مکمل ہوگی۔ اب عبادت جب شریعت کے ضابطے کے مطابق ہوگی، بڑا اس کا فائدہ ہوگا آپ کی زندگی میں، فرد کی حیثیت سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کے بال بچوں پر اس کا اچھا فائدہ ہوگا، معاشرے پر اس کا اچھا فائدہ ہوگا۔ عبادتوں کے بڑے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اللہ بڑے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ انسان کو اللہ رب العالمین عبادتوں کے ذریعے، جہاں ہم اپنی عبادتوں کے ذریعے اللہ رب العالمین کی غلامی کا ثبوت دیتے ہیں، جہاں یہ عبادتیں ہمارے اخلاق کردار کو مہذب کرتی ہیں، شائستہ کرتی ہیں، پاکیزہ کرتی ہیں، وہی اطمینان نفس بھی حاصل ہوتا ہے، اطمینان قلب بھی اللہ کی عبادت سے ہوتا ہے، راحت البال اطمینان نفس نصیب ہوتا ہے، روزی اللہ تعالیٰ کشادہ فرماتا ہے، امن اور امان کی زندگی نصیب کرتا ہے۔ بندے کا تعلق ڈائریکٹ اللہ سے ہوتا ہے تو اللہ کی حفاظت اس کو ہوتی ہے، اور جس کا حافظ ہو اور حامی ہو خدا اس کو بٹا سکتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ تمام بڑے فائدے ہیں قرآن اور حدیث میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر شہروں میں رہنے والے، آبادیوں میں رہنے والے، بستیوں میں رہنے والے لوگ اللہ کا تقوی اختیار کریں، ایمان لائیں، اللہ پر ایمان لائیں، خالص ایمان اور تقوی اختیار کریں، ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کریں، تو ہم ان کے لیے برکتوں کے خزانے آسمان سے اور زمین سے کھول دیں، آسمان سے بارش دیں، زمین سے غلے پھل پھول اگائیں گے۔ یہ جو روزی کشادگی ہوگی، روزی کے اندر فراوانی ہوگی، یہ کیوں؟ ایمان اور تقوی کی وجہ سے۔ ایمان اور تقوی کیا ہے؟ عمل، اس کا فائدہ دیکھیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ ہر پریشانی سے اس کو نکال دے گا۔ تقوی عمل ہے، فائدہ کیا ہے؟ کہ جس پریشانی میں مبتلا ہوگے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے وہاں ہوگا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے ہر کام کو آسان کر دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس کے اجر و ثواب کو بڑھا دے گا۔ تو تقوی عبادت ہے، اور دیکھیے اس کے ثواب کتنے متنوع ہیں۔
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان لے آؤ، درست بات کہو، توحید کی بات کرو، سنت کی بات کرو، سچی بات کرو۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے تمام عملوں کو، دین اور دنیا کے عملوں کو اللہ تعالیٰ تمہارے درست کر دے گا۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ بزرگوں دوستو، آیات بھری پڑی ہے، کثرت سے توبہ استغفار کرو۔ وان استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ کثرت سے توبہ استغفار کرو، استغفر اللہ پڑھو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، موسلادھار بارش جب ضرورت ہوگی تمہارے کھیتوں کو دے گا اللہ تعالیٰ، تمہاری نہروں میں پانی دے گا، تمہاری جھیلوں میں پانی دے دے گا، پانی کی کمی نہیں ہونے دے گا، کھیتوں کو اور تالابوں کو اللہ تعالیٰ بھر دے گا تمہارے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور خوب مال عطا فرمائے گا، خوب بیٹے عطا فرمائے گا۔ کثرت سے توبہ استغفار۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، باغات دے گا، نہریں جاری کرے گا، نہروں میں پانی دے گا۔ اللہ اکبر، بہت فائدے ہیں، پورا قرآن بھرا پڑا ہے عبادت کے فوائد اور ثمرات سے۔ عبادتوں میں جو خاص عبادتیں ہیں ہمارے یہاں، جن کو ہم ارکان اربع کہتے ہیں، اسلام کے 5 ارکان میں شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کے بعد جو سب سے اہم عبادت ہے ہمارے یہاں وہ ہے نماز، پھر ہے زکوٰۃ، پھر ہے روزہ، پھر ہے حج۔ یہ جو 4 اہم عبادتیں ہیں، ان کے فوائد اور ثمرات پر آپ غور کیجیے۔ یہ نماز جس کو آپ نماز کہتے ہیں اور ادا کرتے ہیں، یہ کوئی ایک عبادت نہیں ہے، یہ عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ یہ قیام جو آپ کر رہے ہیں، سیدھی پیٹھ کر کے کھڑے ہوئے ہیں، دست بستہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے ہیں، یہ قیام عبادت ہے آپ کا۔ یہ رکوع جو آپ کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے رکوع کیے ہوئے، یہ عبادت ہے۔ یہ سجدہ جو آپ کر رہے ہیں، اپنی بلند پیشانی زمین پر ٹیک رہے ہیں، یہ آپ کی معراج ہے۔ اس میں جو قرآن کی تلاوت آپ کر رہے ہیں، یہ عبادت ہے آپ کی۔ یہ جو تسبیحات رکوع اور سجدے میں پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اس میں تواضع اور خاکساری ہے، عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ کوئی پیسہ بھی نہیں لگتا، اس لیے ہر امیر اور غریب کے اوپر، ہر مرد اور عورت کے اوپر، اگر عورتیں ناپاکی کے ایام سے گزرتی نہ ہوں تو واجب ہے۔ اور اس کی اہمیت کو دیکھیے، ملاحظہ کیجیے کہ 7 سال کے بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اگر 10 سال کے ہو جائے نماز نہیں پڑھے تو ان کی ہلکی پٹائی کرو، تاکہ بالغ ہونے تک وہ ایک دم پکے نمازی بن جائے۔ مسلم معاشرہ، مسلمان اور بے نمازی، یہ تصور نہیں کیا جا سکتا چاہیے، یہ بات تصور میں نہیں آنی چاہیے کہ کوئی مسلمان بھی اپنے کو کہے اور بے نمازی بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا کافر ہے، چاہے وہ اس کو فرض مانتا ہو۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ یہ سب اہمیت کے پیش نظر بھی سب سے زیادہ بندے کا رشتہ اگر اللہ سے مضبوط ہوتا ہے تو وہ نماز میں ہوتا ہے۔ اور جب بندہ اپنی پیشانی اللہ کے سامنے سجدہ ریز کرتا ہے تو سب سے زیادہ وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، اور سجدے کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اور یہی عبادت اگر 5 وقت کی آپ مسجد میں آ کے باجماعت پڑھتے ہو، اگلی پچھلی سنتیں بھی پڑھتے ہو، یہ انشاءاللہ یہ عبادت آپ کو بے حیائی اور برائی اور شریعت کے خلاف عمل کرنے سے روکے گی۔ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب نماز بھی پڑھتا ہے، بے حیائی بھی کرتا ہے۔ آپ کہیے کہ انشاءاللہ تھوڑے دن اور پڑھنے دو، انشاءاللہ نماز کا اثر ضرور ہوگا۔ ایک شخص آیا کہ یا رسول اللہ فلاں نماز پڑھتا ہے لیکن خلاف شرع بھی کام کرتا ہے، انشاءاللہ رک جائے گا، انشاءاللہ رک جائے گا، انشاءاللہ رک جاتا ہوں۔ ان الصلاۃ تنہی واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز قائم کرو کہ نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ جب بھی کسی نمازی کے دل میں برائی کا خیال آتا ہے، نماز کھڑی ہو جاتی ہے کہ تم کیوں نماز پڑھتے ہو، گھر سے کیوں آتے ہو مسجد،
कामा को छोड़ करके मस्जिद आते हो गुनाह से बचने के लिए ना, अल्लाह के अजाब ही से तो बचने के लिए आते हो, फिर ये क्या कर रहे हो? ये क्यों धोखा दे रहे हो? ये नमाज तुम्हारी खड़ी हो जाएगी, तुमको गुनाह से बचा लेगी। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा फ़ायदा है। अब नमाजियों के ज़रिए अगर बेहयाई बुराई का काम ना हो, शरीयत के ख़िलाफ़ ना हो, सोचिए दुनिया में कैसा अमन फैलेगा, कैसा अदल फैलेगा, भलाइयों का कैसा दौरा होगा। लाखों करोड़ों करोड़ों अरबों नमाजी अगर होंगे, उनके ज़रिए कोई शर नहीं फैलेगा। ये दूसरी इबादत इस्लाम के अंदर जो ज़कात है, इसका माना ही होता है तत्हीर, पाकीज़गी। ये ज़कात इंसान को बुख़्ल से, लालच से पाक करती है। अल्लाह के बंदों के पास इस वक्त लाखों लाख रुपए की शक्ल में ज़कात निकलेगी। एक एक पैसे का वो हिसाब करेंगे, कहाँ इन्वेस्ट किया है, कौन सी बिल्डिंग उनकी है, कहाँ बिक रही है, कितने बिके हैं, कितने बाकी रखे हुए हैं, कितने कैश हैं, कितने सोने हैं, कितने प्लाटा हैं। सारी चीज़ों को जो वो हिसाब करेगा, लाखों में ज़कात निकलेगी। और वो खुशी बखुशी तय्यबतन बिहा नफ्स अपने आप को खुश करके देगा कि मेरा माल पाक होगा, मेरा माल पाक होगा, मेरा नफ्स पाक होगा बुखारत से। बुखारत बहुत बुरी सिफत है। वमन यूक़ शुह नफ्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। जो नफ्स की बुखारत से, माल की लालच से बच गया, समझो कामयाब हो गया। और माल में बढ़ोतरी भी होगी, इजाफा भी होगा। वमा अनफ़क़्तुम मिन शैइन फ़हुव युख़्लिफ़ुह। अल्लाह के लिए जो तुम खर्च करोगे, अल्लाह ताला तुमको उसका बेहतर एवज़ अता फरमाएगा, 10 गुना और 700 गुना और उससे ज़्यादा अता फरमाएगा। कितनी छोटी सी रकम निकलती है, 2.5% तो निकलता है, 2.5%। 97.5% तुम्हारे पास रहता है, 2.5% तुम ग़ुरबा और मसाकीन के लिए और इस्लामी कामों के लिए निकालते हो। इस्लामी काम भी होते हैं, गरीबों का पेट भी भरता है, उनके तन भी ढकते हैं, हमारे दीनी प्रोजेक्ट भी हो जाते हैं, और तुम्हारी मालदारी पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतना मुख्तसर अल्लाह ने तुमसे ज़कात लिया है कि तुम्हारी मोहताजी, तुम्हारी मालदारी मोहताजी में बदले नहीं, और मोहताजों की मोहताजी दूरी हो जाए, किफ़ालत हो जाए, मुआशरे की, मुस्लिम मुआशरे की किफ़ालत हो जाए। और याद रखिए, ये माल ज़कात का सिर्फ मुसलमानों का हक़ है, सिवाय इसके कि कोई काफिर हो ज़िम्मेदार, अगर वो मुसलमान होना चाहता है, इसको कुछ पैसे दे देंगे, किसी परेशानी में उसको 1-2 लाख से मदद कर देंगे, वो मुसलमान हो जाता, और थोड़ा सा पावरफुल है, उसके ज़रिए 2-4-10 आदमी भी मुसलमान हो जाता, तो तालीफ़ क़ल्ब के लिए ज़कात दी जा सकती है। अदरवाइज़ किसी मुशरिक का कोई हक़ फितरे में और ज़कात में नहीं है, नफली सदका उनको हम दे सकते हैं। कितना बड़ा फ़ायदा होता है, देखो माल कैसे बढ़ता है। मुस्लिम शरीफ में एक रवायत है कि एक आदमी कहीं चटियल मैदान से जा रहा था, बदली से आवाज़ आई कि बादल जा कर के फ़लाँ की ज़मीन में बरसो। मुस्लिम शरीफ की रवायत है। और वो बादल एक मकाम हर्रा में बरसा, जहाँ से नाला निकल रहा था पानी का। अब ये आदमी जो मुसाफिर था, कहीं जा रहा था, वो अपना रास्ता भूल गया। देखा कि देखते हैं कि ये बादल बरसता कहाँ है और जाता किसके बाग में है। जाओ फलां के बाग में बरसो, नाम लेकर के बदली से आवाज़ आई। वो बादल बरसा और नाले में गया, और वो उस आदमी उस नाले के साथ जाता रहा, यहाँ तक कि वो एक आगे शख्स के बाग में पानी चला गया। इस शख्स ने पूछा बाग वाले से, देखा कि एक आदमी है जो अपनी कुदाल से पानी के लिए रास्ता बना रहा है, पेड़ों तक पानी को ले जा रहा है। तो पूछा, फलां आपका नाम क्या है? भाई अब्दुल्ला, आपका नाम क्या है? उसने कोई भी नाम बताया होगा। अब्दुल रहमान नाम है मेरा। भाई क्या बात है? कहा कि बदली में यही नाम मैंने सुना कि जाओ अब्दुल रहमान के बाग में बरस कर के आओ। क्या करते हो तुम? उसने कहा कि कुछ नहीं करता है, जब तुम पूछते हो तो बता देते हैं कि इस बाग में हम मेहनत करते हैं, जो पैदावार आती है उसको 3 हिस्से में बांटते हैं। एक हिस्सा हम खैरात कर देते हैं, और एक हिस्सा अपने बच्चों को खाने के लिए दे देते हैं, और एक हिस्सा इस बाग की इस्लाह दुरुस्तगी और मरम्मत में लगाते हैं। अब आप सोचिए, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गल्ला और बाग में अगर हम ज़कात देंगे तो 100 मन में 5 मन देंगे या 10 मन देंगे। वो 33.5 मन दे रहा है, 33.33 दे रहा है, 1/3 दे रहा है। यूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमाता है। और रहा ये रोज़ा जिससे हम और आप गुजर रहे हैं, और किस तरीक़े से ज़िंदगी गुजरती है, अल्लाह की कसम गौर फरमाइए। आज 13 तारीख़ हो गई, लगता है कि अभी कल ही करीब में रमज़ान आया था, या हम लोग रमज़ान का इंतज़ार कर रहे थे। देखते देखते 13 दिन गुजर गए।
اور جو باقی کے 17 دن ہیں وہ بھی پھر ہو جائیں گے، ان کو بھی پڑ لگ جائیں گے، بہت تیزی سے نکلیں گے۔ انسان کی زندگی بھی ماہ و سال کی طرح گزر رہی ہے، لگتا نہیں کہ کب سال آیا ہے اور کب سال لگ گیا اور نئے سال میں آ گئے۔ ویسے ہی بچہ جوان ہو رہا ہے، جوان ادھیر اور ادھیر بوڑھا ہو رہا ہے۔ زندگی کی رفتار اتنی تیز ہو گئی ہے۔ جائزہ لیجئے کہ روزے کا جو فائدہ ہے وہ فائدہ آپ کو حاصل ہو رہا ہے۔ روزے کا سب سے بڑا فائدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ ہو، گناہوں سے بچنے والے ہو جاؤ، نیکی کرنے والے ہو جاؤ۔ علماء نے کہا ہے کہ تقویٰ کے حصول کے لیے سب سے بڑا ذریعہ روزہ، جس میں ایک انسان حلال چیزوں کو اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے چھوڑتا ہے، تو بھلا وہ حرام کیوں نہ چھوڑے گا جو اس کے دین کے لیے، دنیا کے لیے، اس کی صحت کے لیے، اس کے مال کے لیے، اس کے سماج کے لیے نقصان دہ ہے۔ جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے کھانا پینا چھوڑ سکتا ہے، جائز شہوت چھوڑ سکتا ہے، وہ حرام کیسے کھائے گا، وہ بدکاری کیسے کرے گا؟ جو اپنی بیوی کو استعمال نہیں کرتا، اس کے نفس کے اوپر کنٹرول کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ دیکھو بھائی، جنت اللہ تعالیٰ نے مشکل اعمال سے گھیری ہے۔ حفت الجنت بالمکارہ، ایسے کام کرنے ہوتے ہیں جن کو کرنے کے لیے تکلیفیں ہوتی ہیں۔ جنت یوں آسانی سے نہ ملے گی، اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس کے لیے سب سے بڑی قیمت چکانی پڑے گی۔ اور گناہ کا کیا ہے، جہنم کیا ہے؟ حفت النار بالشہوات، جہنم شہوات سے گھیری ہوئی ہے۔ اپنی شہوت کو بے لگام کر دو، جہنم میں چلے جاؤ۔ یہ روزہ ہماری شہوت کو لگام دیتا ہے، کنٹرول میں رکھتا ہے۔ جب آدمی تر و مند ہوتا ہے، خوشحال ہوتا ہے، اچھا کھاتا پیتا ہے، تو نفس گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ روزہ کچھ دیر کے لیے ہمارے نفس کو کنٹرول کر دیتا ہے۔ اس طرح سے ہمارے اندر شہوت کو کنٹرول کرنے اور شہوت کو لگام لگانے کا ایک بڑا اچھا موقع ہوتا ہے۔ اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخہ بتایا ہے، یہ نسخہ نبوی ہے کہ اگر کوئی نوجوان شادی کی چاہت تو رکھتا ہو لیکن شادی کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو، مال کی کمی ہے، بیوی کو کیا کھلائے گا جی، یا جسمانی اعتبار سے مان لو کہ کمزور ہے، بیمار چل رہا ہے، یا مالی اعتبار سے کمزور ہے، بیوی کی مہر کہاں سے دے گا، بیوی کو کھلائے گا کہاں سے، لیکن بیوی کی چاہت رکھتا ہے، شہوت ہے اس کے اندر، تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جوانوں شادی کر لو، اگر شادی کی طاقت نہیں ہے تو روزہ رکھو، کیونکہ روزہ تمہارے نفس کو کمزور کرے گا، تمہاری شہوت کو لگام دے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انسان اگر بے حیائی اور برائی سے بچ جائے تو سمجھو کہ جنت کی راہ پہ لگا ہوا ہے۔ یہی روزہ جس کو ہم رکھ رہے ہیں اس وقت، بھوک اور پیاس ہے، زبان کے ہونٹ سے لے کر کے حلق تک خشک ہے، اس پیاس میں، اس بھوک میں، جہاں ہم مالدار لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر پہچانتے ہیں کہ اللہ نے اگر مالدار نہ کیا ہوتا، کھانے پینے کی صلاحیت نہ ہوتی، کئی دنوں تک فاقہ کشی کی نوبت آتی تو کیا ہوتا ہمارے ساتھ؟ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے کھانے پینے کو دیا ہے۔ جہاں یہ شکر مالداروں کے اندر آتا ہے روزے کے اندر، وہیں یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ محتاجوں کی بھوکمری اور غریبوں کی غربت کا اس کو احساس ہوتا ہے کہ غریباں کیسے ہوتے ہیں، ان پر خرچ کریں۔ بزرگ اور دوستوں، بڑے فوائد ہیں۔ تو دیکھو کہ یہ روزہ جو ایک مہینے کی سخت ٹریننگ ہے، آپ کو کچھ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے، آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہے ہو کہ نہیں ہو رہے ہو، تمہاری نگاہیں گناہ دیکھنے سے پست ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں، تمہارے کان گناہ سننے سے باز آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں، تمہارے دل کے اندر لوگ مسکینوں کے لیے جذبہ ہے کہ نہیں ہے، تم اپنے نفس پہ کنٹرول رکھ رہے ہو کہ نہیں رکھ رہے ہو، دینی کاموں سے تمہارے اندر محبت بڑھ رہی ہے کہ نہیں بڑھ رہی ہے۔ اگر یہ سب فائدے حاصل ہو رہے ہیں تو سمجھو کہ روزہ مقبول ہو رہا ہے، روزہ اللہ کے نزدیک رنگ لا رہا ہے، نہیں تو سمجھو کہ فاقہ کشی کر رہے ہو، لوگوں کی دیکھا دیکھی کر رہے ہو۔ کیونکہ جو فوائد بتائے گئے ہیں، جو علامات بتائی گئی ہیں قبولیت کی، اگر وہ علامت ہے تو مطلب یہ کہ بندے کی عبادت قبول ہو رہی ہے، نہیں تو ایک رسم کی ادائیگی ہے، ہو رہی ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ قرآن پڑھنے کا، کثرت سے پڑھو قرآن، فرائض سے فارغ ہونے کے بعد زیادہ تر وقت قرآن میں لگاؤ۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے۔ لوگوں کو لے جاؤ افطار کرانے کے لیے، دوستوں کو، احباب کو، مساکین کو گھر لے جاؤ افطار کرانے کے لیے۔ جتنے لوگوں کو افطار کراؤ گے اتنے روزے داروں کا ثواب ملے گا، اور روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ قرآن پڑھو، قرآن ایک لفظ پر 10 نیکی ملے گی، کم سے کم ایک نیکی جو 10 گنا بڑھائی جاتی ہے۔
اہل علم نے گننے والوں نے گنا ہے تو کہا ہے کہ 3 لاکھ حروف ہیں قرآن مجید میں، 300,000 حرف، 3 لاکھ حرف ہے قرآن مجید میں۔ ہو سکتا ہے کچھ کم بیشی، 2-4-10 آگے پیچھے، گننے ہی کی تو بات ہے، لیکن 3 لاکھ حرف ہے۔ اگر اس کو 10 سے ضرب دے دو گے تو 30 لاکھ بنتے، ایک مرتبہ قرآن ختم کرو گے 30 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ سب سے پسندیدہ عمل ہے تو یہی ہے کہ نماز کے بعد قرآن لو، قرآن پڑھو۔ اگر صحیح نہیں پڑھنا آتا کسی حافظ مولوی کی خدمت حاصل کرو، شرم نہ کرو، شرم مت کھاؤ۔ کسی بھی عمر میں صحابہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے قرآن سیکھا، شریعت سیکھی، شرم کا ہی کہا۔ نہیں پڑھنے آتا ہے کسی حافظ کے پاس 2 مہینے کے لیے جاؤ، انشاءاللہ صحیح ہو جاتا قرآن تمہارا۔ تو قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبریل دور کیا کرتے تھے، آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنایا کرتے تھے، اور جب جبریل کی آمد ہے اور قرآن کا درس ہو رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تیز تند ہواؤں سے بڑھ جاتی، مال بھی خوب خرچ کرتے، عبادت بھی خوب کرتے، مسائل بھی لوگوں کو خوب بیان کرتے، دینی دروس بھی بیان کرتے۔ 2 آیت کا درس لوگے 2 اونٹ سے بہتر ہے، عقبہ بن عامر سے کہا، اے عقبہ مسجد جا کر 2 آیت کا درس لو، 2 اونٹ سے بہتر ہے۔ 3 آیت کا درس لو، 3 اونٹ سے بہتر ہے، اور جتنی آیتوں کا درس لوگے اتنے اونٹوں سے بہتر ہے۔ آپ کے یہاں اور بھی دوسری جگہ درس قرآن ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں اعلان ہوتا ہے، سارے لوگ کھڑ ہو جاتے ہیں، معدود چند جو بیچارے علم کے شوقین ہیں وہ رہ جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی لاٹھی سے ہکارا ہے آپ کو، بھاگو مسجد کو، بھاگو مسجد کو۔ ارے اب نماز کے لیے پاکی ہو گئی، اگر ریا خارج ہو گئی، وضو بھی ٹوٹ گیا تو کیا بھی فرق نہیں، وضو کر لیتے تو بہت اچھا ہوتا، نہیں تو بیٹھو بھائی درس میں لے لو، درس لو، سیکھو قرآن، کسی سے قرآن پڑھنا سیکھو، کسی سے قرآن کا معنی سیکھو، یہ تو مہینہ اسی کا ہے، اور مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ بڑے بڑے علماء دوسرے کاموں سے فارغ ہو کر قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ غنیمت جانو بھائی، غنیمت جانو، بہت تیزی سے مہینہ گزر رہا ہے۔ اور چوتھی اور آخری عبادت جو ہے ہمارے یہاں ارکان اسلام میں وہ ہے حج اور عمرہ، جو زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے، بڑی عظیم عبادت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور اگر حج مبرور ہو، حج کرنے جاؤ خالص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، نبی کی سنت کے مطابق حج کر کے لوٹو تو واللہ ایسے لوٹو گے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، سارے گناہ خطا تمہارے معاف ہو گئے۔ لیکن اس کی علامت ہے کہ حاجی حج کرنے سے پہلے جیسا تھا اس سے بہتر ہو جائے، برا تھا تو اچھا ہو جائے، اور اچھا تھا تو بہت اچھا ہو جائے، یہ اس کی پہچان ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے، رند کے رند رہے، تو مطلب یہ ہے کہ ایک رسم آپ نے ادا کی ہے۔ ہر چیز کی علامت ہے، خوشبو کی اپنی مہک ہے، بدبو کی اپنی بدبو ہے، اعمال کے بھی اچھے اثرات ہیں، اگر وہ ہماری زندگی پر مرتب نہیں ہوتے، اس کا مطلب یہ کہ ایک رسم کی ادائیگی ہو رہی ہے، پہچان ہے، اعمال کی قبولیت کی پہچان ہے کہ انسان کے اندر اصلاح اور درستگی آ جائے، انسان گڈ سے بیٹر سے بیسٹ بن جائے، اس کی خوشبو مہکے ہر طرف، جیسے رمضان میں خوشبو مہک رہی ہے آپ کے ایمان اور تقوی کی، کس طریقے سے آپ کاروبار کر رہے ہیں، کس طریقے سے نظروں کو پست کر کے جا رہے ہیں، یہ روزے دار لوگ ہیں، ایسی خوشبو مسلمانوں سے پھیلنی چاہیے ان کے ایمان اور تقوی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل عمل کون ہے؟ کہا اللہ پر ایمان لانا، کہا اس کے بعد، کہا جہاد فی سبیل اللہ کرنا، کہا اس کے بعد کہا حج کرنا، کہیں کہا کہ کون سب سے افضل ہے؟ کہا نماز پڑھنا، کہا اس کے بعد کون؟ کہا ماں باپ کی اطاعت کرنا، کہا کون؟ اس کے بعد حج کرنا۔ مختلف حدیثوں کے اندر مختلف موقعوں پر جیسا جہاں سا دیکھتے تھے کہ جہاں جیسی کمی ہے، دیکھا نوجوان لوگ ہیں ماں باپ کی نافرمانی کرے گا، نماز کے بعد ماں باپ کی نافرمانی دے دیا، جہاں دیکھا حج کی ضرورت ہے وہاں نماز کے بعد حج کو افضل کر دیا، جہاں دیکھا کہ صاحب لوگ حج عمرہ میں کوتاہی کر رہے ہیں وہاں حج عمرہ کو، اور رمضان کے اندر تو عمرہ حج کے برابر ہے، عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ، ایک حج کا ثواب دلاتا ہے، فریضہ تو ساقط نہیں ہوگا، اگر حج فرض نہیں آپ نے کیا تو حج فرض آپ کے ذمہ باقی ہے، لیکن ثواب میں حج کے برابر آپ کا ثواب، کتنی بڑی نیکی، اللہ اکبر۔ اور پھر آپ دیکھیے جس کعبہ کو دیکھ کر آپ بغیر دیکھیے یہاں سے نماز پڑھ رہے ہیں جس کعبہ کی طرف رخ کر کے، جب وہ کعبہ آپ کے سامنے آتا ہے آپ کے ایمان کی اور آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟
وہ عبادت جو کعبہ کی طواف کی شکل میں ہے وہ کہیں نہیں آپ کو ملے گی، کہیں جائز نہیں ہے سوائے کعبہ کے طواف کرنا۔ وہ حجر اسود جس کو آپ چومتے ہیں، جس کی طرف اشارہ کر کے چومتے ہیں، چھونے کے بعد یا اشارہ کرتے ہیں، سچے دل سے کرتے ہیں، آپ کے گناہ کو وہ ایبزارب کر لیتا ہے۔ جو دودھ سے زیادہ سفید تھا جنت کا پتھر، وہ گناہوں کو چوس چوس کے کالا ہو گیا۔ یہ گناہوں کا اثر جماعت پر پتھر پہ پڑتا ہے۔ اس چکنا پتھر، سفید پتھر گناہوں سے کالا ہوتا ہے، اس گوشت کے لوتھڑے پر جو دل ہے گناہوں کا کیا اثر پڑتا ہوگا۔ توبہ کرو لوگوں، توبہ کرو، اپنے دل کو سائیکل چڑھاؤ، سان چڑھاؤ، صاف ستھرا کرو توبہ استغفار کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کے ذریعے۔ جب محرم احرام پہنتا ہے جو سفید کپڑے میں، اس کو اپنی موت یاد آتی ہے کہ ہم انہی 2 کپڑوں کے اندر، 3 کپڑوں کے اندر دفنائے جائیں گے۔ ہزاروں لاکھوں لوگ مختلف رنگ و نسل کے وہاں ملتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کعبہ کی محبت میں لے آتا ہے۔ وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ قیامت کے دن سب کو جمع کرے گا۔ بڑے فوائد ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے جو ہم اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، ہم کو موت تک ولا تموتن الا وانتم مسلمون، جب تک ہماری موت آتی ہے اللہ اپنی بندگی پر قائم رکھے۔ ہماری عبادت موسمی نہ ہو بدعتیوں کے طریقے سے، جو بدعتی وقتی طور پر بدعت کرتے ہیں، ہماری عبادت دائمی ہو، جب تک ہم زندہ رہے تیری غلامی کا ثبوت عملی دیتے رہیں۔ اللہ ہم کو اسلام اور مسلمان بنائے رکھ، اور اسلام اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، اور یہ جو مبارک ایام ہمارے گزر رہے ہیں ان سے زیادہ نیکیاں حاصل کرنے کی اور گناہوں کی مغفرت کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرما۔ ایسا نہ ہو ہم ان بد نصیبوں میں نہ ہو جن کے لیے نبی نے دعا فرمائی، جبریل نے دعا فرمائی، بد دعا فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کی کہ ممبر کے زینوں پر چڑھے اور آمین 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 کہتے گئے۔ پوچھا گیا تو کہا گیا کہ جبریل امین آئے اور کہا کہ وہ شخص ذلیل اور رسوا ہو جس نے ماہ رمضان پایا اور اللہ سے اپنے آپ کو نہ بخشوایا۔ وہ شخص ذلیل اور رسوا ہو جس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا اور اس نے آپ پر صلاۃ اور سلام نہ پڑھا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مختصر جملہ بھی نہ کہا۔ وہ آدمی ذلیل اور رسوا ہو جس کے ماں باپ دونوں ہیں یا کوئی ایک ہے، بڑھاپے میں ہے، اور ماں باپ کی خدمت کر کے اس نے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنایا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال